Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 4 of software construction. Today we are going to discuss classes and objects in Java and the basics of classes in Java. This is basically in continuation of what we did in the last lab, if you remember. So what we are doing is that I'm showing you implementation of classes and their objects, their methods, their fields in Java, and we are using Eclipse as a tool. And I hope that you've been working in labs and you've been doing all the exercises which have been given to you in the labs. So in this what we're gonna do is that it has got the same kind of contents which we had in the last lab, that I'll introduce you to classes and objects, and then object-oriented concepts which are supported by it, and then we will look at some important features in Java. تو جناب آپ کو یاد ہو کہ پچھلی لیب کے اندر ہم کنسٹرکٹرز کے اوپر بات کر رہے تھے. میں نے پچھلی لیب میں آپ کو بتایا کہ آپ ایک کلاس کیسے بنا سکتے ہیں, کلاس کی باڈی کیسے بنا سکتے ہیں. ہر کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر دو امپورٹنٹ پورشنز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اس کے ڈیٹا ممبرز جو کہ اس کے فیلڈز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اس کلاس کا ڈیٹا رکھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے اس کلاس کے ممبرز یا میتھڈ ممبرز جن کے اندر آپ وہ والے فنکشنز لکھتے ہیں جو اسی ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ سرکل کی دی تھی. سرکل کے اندر آپ ایریا اور سرکمفرنس فائنڈ کرتے ہیں فار ایگزامپل. اب ایریا اور سرکمفرنس دو میتھڈز ہیں جو دونوں ہی ریڈیس کو یوز کرتے ہیں, اور ریڈیس جو ہے اسی کلاس کا ڈیٹا ممبر ہوگا. تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی بھی آپ سافٹ ویئر بنانے لگیں, کوئی اپلیکیشن بنانے لگیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں, تو اگر آپ کلاسز بنا رہے ہیں تو اس میں صرف دو ہی کام ہوں گے. ایک ان کا ڈیٹا رکھا جائے گا اور اسی ڈیٹا پہ دوسرا کام کیا ہوگا, میتھڈز ہوں گے جو کہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, ڈیٹا جو ہوگا وہ ہم ویریبلز کی صورت میں رکھتے ہیں, اور جو میتھڈز ہوتے ہیں وہ ہم فنکشن کی صورت میں نیچے لکھتے ہیں, اور انہی فنکشنز کے اندر ہم اسی ڈیٹا کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی ایگزیکیوشن کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس آبجیکٹ کیسے انیشلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاس کا نام لکھیں, پھر آبجیکٹ اپنی طرف سے ایک آبجیکٹ کا نام دیں, پھر نیو کی کمانڈ لکھیں, اور پھر اس کلاس کے کنسٹرکٹر کا کوڈ دیں, آپ اس کی کال لکھیں تو اس طرح نیا آبجیکٹ بن جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس آبجیکٹ کے تھرو ڈیٹا ممبرز اور میتھڈز کو کیسے کال کر سکتے ہیں. آپ سمپل اس آبجیکٹ کا نام لکھیں اور آگے ڈاٹ لکھیں اور آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا جناب جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں جاوا کے اندر اور کلاسز کے اندر اور آبجیکٹس بنانے میں. پھر میں نے آپ کو دو ایگزامپلز بتائی تھی. اس ایگزامپلز کے اندر میں نے آپ کو پہلے تو وداؤٹ کنسٹرکٹر میں نے ویریبلس کو انیشلائز کرنا بتایا تھا کہ وداؤٹ کنسٹرکٹر آپ ڈیٹا ممبرس کو کیسے ویلیوز دے سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کنسٹرکٹر کے تھرو بتایا تھا کہ کنسٹرکٹر کے تھرو آپ انیشلائز کیسے کر سکتے ہیں, ویلیوز کیسے دے سکتے ہیں ڈیٹا ممبرس کو جو فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان دی اینڈ میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ کنسٹرکٹر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ جتنے چاہے کنسٹرکٹر لکھ دیں, صرف شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کا سگنیچر ڈیفرنٹ ہو. اور سگنیچر سے مطلب ان کا نام نہیں ہے, کیونکہ نام تو کنسٹرکٹر کا ہمیشہ وہ ہوگا جو کلاس کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, تو نام تو سیم رہے گا. سگنیچر سے مراد ہے اس کے جو نام کے بعد اس کے پیرنتھسس کے اندر جو پیرامیٹرز آپ لکھتے ہیں ان کی تعداد ڈیفرنٹ ہونی چاہیے, اور وہ پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. یا تو تعداد ڈیفرنٹ ہونی چاہیے یا پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. اب ہم اسی کو یہ دیکھیں, اس میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ فار ایگزامپل آپ ایک کاؤنٹر کلاس بنانا چاہتے ہیں جو کہ سمپل ایک کاؤنٹر ہے. کاؤنٹر ہوتا ہے نا, جس طرح آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ تسبیح کے طور پہ بھی کاؤنٹر کو یوز کرتے ہیں. تو کاؤنٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی دفعہ پریس کریں ایک ایک اس میں بڑھتا جائے. ٹھیک ہے, آپ اس کاؤنٹر کو آپ ایک ایک کر کے بڑھا سکتے ہیں یا ایک ایک کم کر کے ریڈیوس کر سکتے ہیں.
تو یہ سمپل اس کاؤنٹر کی ایگزامپل ہے جو کہ کلاس کے اندر ہم نے امپلیمنٹ کی ہے. تو اس کا نام ہم نے کاؤنٹر رکھا ہے, اس کے اندر ہم نے ایک ڈیٹا فیلڈ یا ڈیٹا ممبر ہم نے ایڈ کیا ہے جس کو ہم کاؤنٹر انڈیکس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر یہ کنسٹرکٹر ہے جس کا نام ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ کلاس کا نام ہے. اس کے اندر ہم اس کو انیشلائز کر رہے ہیں 0 سے تاکہ شروع میں کاؤنٹر جو ہو وہ 0 ہو. پھر اس کے اندر ہم نے میتھڈز لکھے ہیں. ایک انکریز کا میتھڈ ہے جو کہ اس کاؤنٹر کو +1 کرتا ہے, یعنی 1 سے انکریز کرتا ہے. پھر ایک ڈیکریز کا میتھڈ ہے جو اس کو -1 کرتا ہے. پھر ایک میتھڈ ہے گیٹ میتھڈ. گیٹ سیٹ میتھڈز بھی میں نے آپ کو بتائے تھے. گیٹ میتھڈ کیا کرتا ہے کہ سمپل اس کاؤنٹر کی ویلیو کو آپ کو پرنٹ کر کے دے دیتا ہے, یا آپ اگر اس ویلیو کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمپلی آپ کو ریٹرن کرتا ہے. یہ دیکھیں ریٹرن ہو رہا ہے کاؤنٹر کی ویلیو, کاؤنٹر انڈیکس کی ویلیو. ٹھیک ہے, اسی کوڈ میں نے آپ کو یہ والا کوڈ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ آبجیکٹ بناتے ہیں, اب مین میتھڈ میں ہم کاؤنٹر کی کلاس کو استعمال کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آبجیکٹ بنایا, جیسے ہی آبجیکٹ بنا تو یہ دیکھیں یہ کنسٹرکٹر کال ہو گیا اسی کلاس کا. تو جیسے ہی کنسٹرکٹر کال ہوا تو کنسٹرکٹر میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں کنسٹرکٹر میں کاؤنٹر انڈیکس از 0, تو کاؤنٹر انڈیکس انیشلائز ہو گیا 0 ویلیو سے. پھر میں نے کیا کیا, اسی آبجیکٹ کے تھرو ہم نے انکریز کا میتھڈ کال کیا. تو دیکھیں انکریز کیا کام کر رہا ہے, کاؤنٹر انڈیکس میں +1 کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے +1 کروا دیا. پھر ہم نے کاؤنٹر انڈیکس کو ہم نے کال کر کے اس کی ویلیو کو ہم ایک ویریبل میں رکھ رہے ہیں, A میں. پھر ہم کاؤنٹر کو دوبارہ انکریز کر رہے ہیں, دوبارہ کریں گے تو +2 ہو جائے گا. اب وہ 2 ہو جائے گا, سوری +1 نہیں ہوگا لیکن اس کی ویلیو 2 ہو جائے گی. اب ہم پھر اس کی ویلیو کو ایکسیس کر رہے ہیں, اس کی ویلیو کو یہ گیٹ کاؤنٹر انڈیکس سے ریٹریو کر رہے ہیں اور پھر اس کو رکھ رہے ہیں B میں. اب A اور B میں 2 ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں, A میں 1 ہے اور B میں 2 ہے. تو اسی طرح پھر اگر A B سے بڑا ہے تو اس کو انکریز کر دو, ایلس ڈیکریز کر دو, پھر ہم نے پرنٹ کرایا. تو یہ تو تھا ہمارا جو کہ ہم نے پچھلے لیب میں دیکھا. ٹھیک ہے, اور اس پچھلی لیب میں ہم نے اس طرح سمپل اس کو کیا. اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اس ایگزامپل, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے لیب کی پریکٹس کے دوران ان کاؤنٹر کی کلاس کو بھی امپلیمنٹ کیا ہوگا, مین کلاس کو امپلیمنٹ کیا ہوگا, اور اس کو پورے کوڈ کو آپ نے رن کر کے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اب کیا کرتے ہیں, کاؤنٹر وتھ یوزر سپلائڈ انیشل ویلیو. وہ تو تھی جناب انیشل ویلیو جو کہ آپ کو دیکھا کنسٹرکٹر کے اندر آٹومیٹکلی لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے تو نہیں انیشلائز کی, اب ہم خود سے بھی انیشلائز کر سکتے ہیں یہ ویلیو رن ٹائم پہ. رن ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں چل رہی ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو بار بار بتایا, اب میں پھر بتاؤں گا کہ جو آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں نا جناب, اس سافٹ ویئر میں آپ 10 کلاسز لکھ دیں, 20 کلاسز لکھ دیں, 30 50 100 کلاسز لکھ دیں, اس کے اندر چلے گی صرف ایک ہی کلاس جس کلاس میں مین لکھا ہو, اور اب اس مین کے اندر جو کچھ ہوگا صرف وہی چلے گا. اب وہ جو 100 کلاسز آپ نے بنائی ہیں ان کا استعمال آپ مین میں ہی کریں گے, ان کے آبجیکٹس بنائیں گے, پھر ان آبجیکٹس کے تھرو آپ مختلف لاجکس کریں گے. یہ دیکھیں انکریز ڈیکریز جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کر ہم کاؤنٹر کلاس کے ساتھ رہے ہیں لیکن کر کس میں رہے ہیں, مین والی کلاس میں, اور صرف مین میتھڈ میں کر رہے ہیں. تو جناب جو چلے گا وہ تو صرف مین میتھڈ چلے گا اور اس کی باڈی چلے گی. یہ تو کلیئر ہو گیا. اب اس چیز کے اندر اب جو کام کرتے ہیں نا, یہ ڈائنامکلی کام ہو رہا ہے. ڈائنامکلی سے مراد یہ ہے کیونکہ یہ چیزیں چلیں گی اور پھر کام ہوگا, یہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن ہوگا, اور جو بھی کام ڈیورنگ ایگزیکیوشن ہوتا ہے نا اس کو ڈائنامک کام کہتے ہیں. اور جو بیک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے, جو ہم پہلے سے ڈیفائن کر دیتے ہیں, وہ اسٹیٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈائنامک اگر آپ ویلیو چینج کرنا چاہیں, کاؤنٹر انڈیکس کو دینا چاہیں, شروع میں انیشلائز کرنا چاہیں, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. دس کین بی ڈن بائی ایڈنگ another constructor method to the. تو
ایک تو جناب ہمارا پہلے سے تھا کنسٹرکٹر، دیکھیں اس کا نام ہے کاؤنٹر، جو کلاس کا نام ہے اس کو ہم نے 0، یہ تو پہلے سے تھا. ایک اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے کنسٹرکٹر چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کاؤنٹر، لیکن ان کی دیکھیں ان کے سگنیچر ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. اب اس کا سگنیچر دیکھیں، اس کی پیرنتھسز میں کچھ نہیں ہے اور اس کے پیرنتھسز میں ایک ویلیو پاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انٹیجر انیشل ویلیو. تو یہ ایک ویریبل ہے جو کہ انٹیجر ٹائپ کا ہے، یعنی جو اسے پاس ہوگا. آپ کی مرضی ہے، آپ اسے انٹ ویلیو کہیں، آئی کہیں، اے کہیں، جے کہیں، وٹ ایور. ٹھیک ہے جناب. اور اس کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی کام ہو رہا ہے. یہاں پر آٹومیٹکلی 0 اسائن ہو رہا تھا، یہاں پہ کوئی ویلیو اسائن نہیں ہو رہی، وہ ویلیو اسائن ہو رہی ہے جو اس کنسٹرکٹر کو پاس ہوگی. یہ دیکھیں انٹ ویلیو پاس ہوئی ہے، وہی انٹ ویلیو آپ کاؤنٹر انڈیکس کو دے رہے ہیں. اب آپ جو ویلیو اس کاؤنٹر کو بھیجیں گے 5 10 15 20، وہی ویلیو اسے مل جائے گی. اچھا اب دیکھیں، اب آپ 2 قسم کے آبجیکٹ بنا سکتے ہیں باڈی میں. ٹھیک ہے، یہ والے آبجیکٹ بہرحال یہاں پہ نہیں بنانے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ یہاں دیے. یہ بنانے کہاں ہے؟ مین میتھڈ میں، مین کلاس میں. تو مین کلاس میں آپ 2 آبجیکٹ کیسے بنائیں گے؟ یہ دیکھیں کاؤنٹر 1، یہ تو پہلے بھی ہم نے اسی طرح بنایا تھا، نیو کاؤنٹر کر کے سمپل. دوسرا آبجیکٹ جو ہم بنا رہے ہیں کاؤنٹر 2، اس کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ نیو کاؤنٹر، اور اس کے اندر ہم ایک ویلیو دے رہے ہیں خود سے 10. اب جیسے ہی دیکھیں یہ کنسٹرکٹر ہے نا، پہلے والا یہ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے جو کہ خالی والا ہے، تو پہلے آبجیکٹ کے لیے 0 ویلیو اسائن ہوگی، اور دوسرا آبجیکٹ جو ہے کاؤنٹر 2، اس کے لیے کون سی ویلیو اسائن ہوگی؟ 10. ٹھیک ہے. اب ایڈنگ اے ملٹیپل پیرامیٹر کنسٹرکٹر ٹو آور سرکل کلاس، یہ تو تھا جناب ہم نے کاؤنٹر والے کے ساتھ کیا. ابھی پچھلی ہم نے جو ایگزامپل دیکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، سرکل کلاس میں اگر اس کے اندر آپ ملٹیپل کنسٹرکٹر ایڈ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کنسٹرکٹر ہم نے ایڈ کیا سرکل، کنسٹرکٹر کا وہی نام رکھا. اس کے اندر ہم نے تینوں ویلیوز دے دیں، ڈبل سینٹر ایکس، ڈبل سینٹر وائی اور ڈبل ریڈیس. ٹھیک ہے. اور اس کی باڈی میں، یہ باڈی سٹارٹ ہو رہی ہے، باڈی کے اندر جو ویلیوز پاس ہوں گی نا، سینٹر ایکس، سینٹر وائی اور ریڈیس، وہ تینوں ویلیوز ہم ایکس وائی اور آر کو دے دیں گے. ایکس وائی اور آر ہماری کلاس کے ویریبلز ہیں نا، ہم دیکھیں ان کو ویلیوز اسائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تو نیچے وہی میتھڈز ہیں جو کہ میتھڈز وہاں پہ بھی لکھے ہوئے تھے، ایک سرکمفرنس کا اور ایک ایریا کا. آگے چلتے ہیں. کنسٹرکٹرز انیشلائز آبجیکٹ، ریکال دا فالوئنگ اولڈ کوڈ. اگر آپ کو یاد ہو پچھلا ایک کوڈ ہم نے یہ کام کیا تھا، اور یہ کام ہم نے مین میں لکھا تھا، مائی کلاس میں، یعنی ڈفرنٹ کلاس میں. کیا لکھا تھا؟ ہم نے سرکل کا ایک آبجیکٹ بنایا تھا نیو سرکل کر کے، اور پھر ہم نے جو ایکس وائی آر تھا وہ مین کی باڈی سے ہی ہم نے ویلیوز اسائن کی، 10 20 5. یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ 10 20 5 جو ہیں وہ اے سرکل کو مل گئی ہیں. اے سرکل بنا یہ والا آبجیکٹ، اور اس کو یہ والی ویلیوز مل گئی. At creation time, the center and radius are not defined. These values are explicitly set later. اب دیکھیں کریشن ٹائم یہ ویلیو نہیں مل رہی، کیونکہ کریشن ٹائم یہ ہے جب اے سرکل بن رہا ہے. اس بننے کے دوران ہم کوئی ویلیوز نہیں دے رہے، بلکہ نیکسٹ لائن میں یہی اسی آبجیکٹ کے ڈاٹ ایکس کر کے ہم ویلیو دے رہے ہیں، ڈاٹ وائی کر کے ویلیو دے رہے ہیں، ڈاٹ آر کر کے ویلیو دے رہے ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو یہ کنسٹرکٹر ٹائم پہ نہیں ہے. لیکن کنسٹرکشن ٹائم پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سمپل آپ سرکل بنائیں، آبجیکٹ بنائیں، آبجیکٹ کا یہ دیکھیں نیو سرکل، اور اس کا یہ سرکل یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کنسٹرکٹر ہے. اس کے کنسٹرکٹر میں ہم نے 10 20 اور 5 پاس کر دی، وہی ویلیو 10 20 5. لیکن اس ٹائم جب ہم اس طرح پاس کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری سرکل کلاس کے اندر ایک کنسٹرکٹر بنا ہوا ہے جو 3 ویلیوز لیتا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے بنایا ہے جو 3 ویلیوز لیتا ہے، 10 20 5، اور ان 3 ویلیو کو ایکس وائی آر کو اسائن کر دیتا ہے. وہی کام جو ہم مین سے بیٹھے کر رہے تھے اب ہم کنسٹرکٹر کے تھرو کر رہے ہیں. جیسے ہی آبجیکٹ بنتا ہے اس کو ہم ویلیوز دے دیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جیسے ہی آبجیکٹ بن رہا ہے ساتھ میں وہ کنسٹرکٹر کو بھی کال کر رہا ہے،
اور یہ والا کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا اور ویلیوز آٹومیٹکلی ایکس وائی آر کو اسائن ہو جائیں گی. سمجھ آیا؟ یہ دیکھیں تو اب اس کنسٹرکٹر کے تھرو جب یہ آبجیکٹ بنا ہے تو اس آبجیکٹ کو یہ 3 ویلیوز اسائن ہو گئی ہیں. اے سرکل از کریٹڈ ود سینٹر 10 20 اینڈ ریڈیس 5. ٹھیک ہے جناب. اچھا اب ملٹیپل کنسٹرکٹر کو دیکھتے ہیں. سم ٹائمز وانٹ ٹو انیشلائز in a number of different ways depending on circumstance. This can be supported by having multiple constructor having different input arguments. اچھا ملٹیپل کنسٹرکٹرز آپ نے جب بھی کرنے ہیں تو اس کو ڈفرینٹ آرگومنٹس یا ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے ساتھ کرنا. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم 3 کنسٹرکٹر بنا رہے ہیں. ایک یہ دیکھیں سرکل 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 3 کنسٹرکٹر. ایک کنسٹرکٹر میں ہم 3 ویلیوز وہ جو ابھی میں نے بتایا وہی کنسٹرکٹر ہے. دوسرے کنسٹرکٹر میں ہم صرف ریڈیس بھیج رہے ہیں اور ریڈیس کی ویلیو جو ہے وہ یہ دیکھیں ریڈیس ہم اسائن کر رہے ہیں اور ایکس وائی کو ہم آٹومیٹیکلی 0 اسائن کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ یعنی دیکھیں نا اس میں تو ایکس بھی ملے گا, وائی بھی ملے گا اور آر بھی ملے گا. تو ایکس کو ہم ایکس کی ویلیو اسائن کر دیں گے, وائی کو وائی کی اور آر کو آر کی. لیکن دوسرے میں ہم صرف آر لے رہے ہیں, ایکس وائی کو ہم فکس کر رہے ہیں کہ ایکس 0 ہے اور وائی 0 ہے. تیسرا ہم نے بنایا اس میں ہم ایکس کو بھی فکس کر رہے ہیں, وائی کو بھی اور آر کو بھی فکس کر رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ آپس میں ڈیفرنٹ ہے. نام تو ان کے سیم ہے, سرکل سرکل سرکل. اس میں 3 ویریبل پاس ہو رہے ہیں, اس میں 1 اور اس میں کوئی بھی نہیں. تو یہ الاؤڈ ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ تو خیر میتھڈز ہی ہیں. اب ان کو دیکھیں آپ کال کیسے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں مین میں یہ ایک آپ نے کلاس بنائی ٹیسٹ کرنے کے لیے, ٹیسٹ سرکل, اس کے اندر مین میتھڈ بنایا. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا مین میں ہی سارا کام کرنا ہے. تو مین میتھڈ میں ہم 3 آبجیکٹ بنا رہے ہیں سرکل کے, سرکل اے, سرکل بی, سرکل سی. اور ان تینوں آبجیکٹ کو ہم ڈفرینٹ ویلیوز دے رہے ہیں تو ڈفرینٹ کنسٹرکٹر خود بخود کال ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نیو سرکل, یہ دیکھیں یہ کنسٹرکٹر کال ہو رہے ہیں بننے کے دوران ہی, آبجیکٹ بننے کے دوران ہی. ایک کو آپ 3 ویلیو دے رہے ہیں تو خود بخود وہ 3 ویلیو والا کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. ایک کو 1 دے رہے ہیں تو وہ والا کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا. ایک کو کوئی بھی نہیں دے رہے تو وہ کوئی جس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے وہ والا کال ہو جائے گا. تو سرکل سی کو وہ مل جائے گا, سرکل بی کو وہ مل جائے گا, سرکل اے کو وہ مل جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ نیچے دیا ہوا سرکل اے ہے تو اس کے اندر جو آبجیکٹ بن گیا سرکل اے کا, یہ آبجیکٹ ہے نا سرکل اے, اس کے اندر سینٹر کیا ہے 10 اور 12 اور ریڈیس کیا ہے 20. یہ دیکھیں کیونکہ آپ نے اسے 10 12 اور 20 بھیجا تھا. سرکل بی کو کون کون سی ویلیو ہوئی ہیں, آپ نے سرکل بی کو 10 بھیجا تھا. اور یاد کریں سرکل بی یہ جو ویلیو ہے نا 10 یہ صرف ریڈیس ہے. تو یہ دیکھیں ریڈیس تو 10 ہے اور اس کے اندر ایکس اور وائی کیا تھے, وہ فکس تھے 0 0. یہ دیکھیں یہ جس کو آپ صرف ایک ویلیو بھیج رہے ہیں تو وہ ایک ویلیو ریڈیس کی ہے, وہ دیکھیں ریڈیس کو اسائن ہو رہی ہے. اور باقی دونوں کیا ہیں ایکس وائی 0 0 فکس ہیں. تو یہ دیکھیں ایکس وائی 0 0 فکس ہے. اسی طرح جو تیسرا ہے اس کے اندر تینوں فکس ہیں, آپ کچھ بھی نہیں بھیج رہے, کچھ بھی اسائن نہیں کر رہے. تو جناب اس کیس میں ایکس بھی 0 ہے, وائی بھی 0 ہے اور ریڈیس کیا آ رہا ہے 1. اچھا اب یہاں پہ چونکہ یہ ہماری لیب ہے ہم ان کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, ہوپ فلی آپ لوگ کر رہے ہوں گے. اب ذرا ایک کام کیجئے کہ ایک اور بنائیے اس میں آبجیکٹ, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں نا تو میں آپ کے ذمہ لگاتا ہوں یہ کام. آپ اس کے اندر ایک اور آبجیکٹ بنائیں, سرکل سرکل ڈی از اکول ٹو نیو سرکل, اور اس کی بریکٹ میں 2 ویلیوز پاس کر دیں 10 اور 20. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ خود بتائیں ذرا, گیس کریں کیا ہوگا اگر 2 ویلیوز ہم نے بھیجی تو کیا ہوگا. جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ایرر آئے گا, کیونکہ جب 2 ویلیوز آپ بھیجیں گے تو آپ کے پاس ایسا کنسٹرکٹر موجود ہونا چاہیے جو 2 ویلیوز لیتا ہے. لیکن آپ کے کوڈ میں تو 3 ہی کنسٹرکٹرز ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 2 ویلیو لیتا ہے. ایک 3 ویلیو لیتا ہے, ایک 1 لیتا ہے اور ایک کوئی بھی نہیں لیتا.
تو 2 ویلیو نہیں ہے نا, تو اگر آپ نے کرنے کی کوشش کی تو چونکہ کمپائلر کیا کرے گا, جب وہ رن کرے گا اس کو تو ان تینوں کو رن کرے گا تو 3 وہ آبجیکٹ بنا دے گا, ان کو ویلیوز دے دے گا. جب اس چوتھے کو رن کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ جی وہ تو کنسٹرکٹر ہی نہیں ہے, تو وہ ایرر بھیج دے گا اور پروگرام فیل ہو جائے گا آپ کا. وہ کہے گا دیر از نو کنسٹرکٹر ایگزسٹ وتھ 2 پیرامیٹرز. سمجھ آئیے؟ تو جس طرح کے آپ نے کام کرنا ہو اسی طرح کے کنسٹرکٹرز پہلے سے بنا لیں اس میں, پھر ان کے ساتھ آپ آبجیکٹس بنائیں اور اس طرح کا کام کریں. اچھا جی, اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ ہے فیچر. دیکھیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں جو مین کانسیپٹس ہیں نا وہ 4-5 ہی ہیں. سب سے پہلے ہے جی کلاسز اور آبجیکٹس, تو وہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کلاسز کیا ہوتی ہیں, آبجیکٹس کیا ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیٹا ہائڈنگ کا. تو ڈیٹا ہائڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلاس کے پاس اس کا ڈیٹا اپنا موجود ہوگا, ہڈن ہوگا. جب ظاہری بات ہے ہر کلاس اپنا ڈیٹا رکھے گی, یا جس طرح آبجیکٹس ہوتے ہیں ہر آبجیکٹ کا اپنا ڈیٹا ہے. یہ دیکھیں سرکل A کا اپنا ڈیٹا ہے, یہ دیکھیں اس کا سینٹر اپنا ہے, ریڈیس اپنے, سرکل B کا اپنا ڈیٹا ہے, سرکل C کا اپنا ڈیٹا ہے. تو یہ ڈیٹا ہائڈنگ ہے ایک دوسرے کو. اب یہ سرکل C جو ہے وہ سرکل A کے ڈیٹے کو ایکسیس نہیں کر سکتا, سرکل B اس کو نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل یہ سرکل C ہے نا, اگر یہ سرکل C ڈاٹ ایکس لکھیں گے تو جو C کا ایکس ہے نا وہ آئے گا. C کا ایکس کیا ہے, C کا ایکس کیا ہے, C نے یہ والا کنسٹرکٹر کال کیا تو اس کا ایکس کیا تھا 0. یہ دیکھیں تو C کو ایکس ہمیشہ 0 ملے گا. لیکن سرکل B نے اگر ایکس کو کال کیا تو اس کو ایکس کیا ملے گا, اس کو اپنا 0 ملے گا. اور سرکل A نے اگر ایکس کو کال کیا, کال کیسے کرتے ہیں, سرکل A ڈاٹ ایکس لکھیں گے, پرنٹ کرا دیں تو اس کا ایکس کیا ہے 10, تو اس کو 10 ملے گا. اسی یہ دیکھیں یہ ڈیٹا ہائڈنگ بھی ہے, ایک دوسرے سے ڈیٹا ہائڈ کیا. ایک ہی کلاس ہے اور اس کے جو ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں ان کے اپنے ڈیٹاز ہیں جو کہ باقیوں سے ہڈن ہے. پھر جناب دوسرے نمبر پہ کانسیپٹ آتا ہے پولیمارفزم کا. پولیمارفزم یہ ہوتا ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ بھی پولیمارفزم ہی ہے کہ آپ نے 3-4 کنسٹرکٹر بنائے ہیں اور چاروں کا نام ایک ہے. آپ دیکھیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر, جاوا کے اندر جو سب سے پہلے بیسک بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ میتھڈ کبھی 2 میتھڈ ایک نام کے نہیں ہوں گے. یہاں دیکھیں ہم 3 میتھڈ ایک ہی نام کے کر رہے ہیں, سرکل سرکل سرکل. لیکن ہم یہ صرف اس صورت میں کر پا رہے ہیں اگر ان کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں. اگر اس کے 3 پیرامیٹر ہیں, اس کا 1 ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ نام صرف یہ والا نام نہیں ہوتا, نام انکلوڈنگ بریکٹس ہوتا ہے جس کو سگنیچر بھی کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو اسی کا نام ہے, اسی کا نام ہے اوور لوڈنگ, اور اسی اوور لوڈنگ کو کہا جاتا ہے پولیمارفزم. پولیمارفزم یہی ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل چیزیں استعمال کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیئر ڈفرنٹ یوز. دیکھیں اب یہ ملٹیپل ہم نے کنسٹرکٹر یوز کیے ہیں لیکن ان کا استعمال ڈفرینٹ ہے. اور پھر اس کے بعد کنسیپٹ آتا ہے انہیریٹنس کا اور انٹرفیسز کا. انہیریٹنس کا آتا ہے, انٹرفیسز تو ایک امپلیمنٹیشن ہے, لیکن انہیریٹنس آتا ہے جو کہ ابھی ہم اس کے بات کریں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بیسک جو فیچرز ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے وہ سب پڑھا رہا ہوں, اور جو کہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں. تو جناب ہم میتھڈ اوور لوڈنگ کی بات کرتے ہیں, پولیمارفزم جو اس کے اندر آتا ہے. اب یہ میتھڈ اوور لوڈنگ چیز کیا ہے؟ کنسٹرکٹرز آل ہیو دا سیم نیم, ٹھیک ہے. میتھڈز آر ڈسٹنگوش بائی دیئر سگنیچر. سگنیچر میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ نام, نمبر آف آرگیومنٹس, ٹائپ آف آرگیومنٹس, پوزیشن آف آرگیومنٹس. اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, پوزیشن آف آرگیومنٹس. یعنی کہ آپ ایسا میتھڈ بھی بنا سکتے ہیں, ایسا کنسٹرکٹر بھی بنا سکتے ہیں جس کے اندر 3 ہی
یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 3 ہے نا, اس میں 3 پیرامیٹرز ہیں. اس میں آپ ایک اور کنسٹرکٹر بھی بنا سکتے ہیں جس میں 3 پیرامیٹرز ہوں, لیکن ان میں آپ کو ڈیٹا ٹائپس ڈفرینٹ رکھنی پڑیں گی. اس میں یہ 3 پیرامیٹرز ہیں, ان تینوں کے کیا ڈیٹا ٹائپس ہیں, ڈبل ڈبل ڈبل, ان میں تینوں آپ انٹیجر 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 رکھ لیں, پھر ٹھیک ہے. یا ان تینوں میں اگر آپ اسٹرنگ 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 رکھ لیں پھر ٹھیک ہے. اب دیکھیں پھر 2 سرکل ہوں گے, دونوں 3 ویلیوز لے رہے ہیں لیکن ان کے ڈیٹا ٹائپس ڈفرینٹ ہیں. اچھا پھر ڈیٹا ٹائپس بھی اگر سیم ہو, فار ایگزامپل ایک آپ کا سرکل ہے, ٹھیک ہے, کنسٹرکٹر, اس کے اندر ایک آپ نے لکھا ہے ڈبل اور اگلا لکھا ہے اسٹرنگ, 2 ویریبلس آپ نے پاس کیے اسے, 2 پیرامیٹرز, ایک ڈبل اور اسٹرنگ. دوسرا آپ نے سرکل بنایا ود دا سیم نیم سرکل, اس کے اندر اسٹرنگ پہلے لے آئے ہیں, ڈبل بعد میں لے آئے, تو یہ بھی الاؤڈ ہے. اب یہ 2 لے رہا ہے لیکن اس کے اندر پوزیشن آف پیرامیٹرز ڈفرینٹ, حالانکہ پیرامیٹرز کی ٹائپ سیم ہی ہے, ایک ڈبل ایک اسٹرنگ ہے, لیکن ایک میں ڈبل پہلے آ رہا ہے اسٹرنگ بعد میں آ رہا ہے, دوسرے میں اسٹرنگ پہلے آ رہا ہے ڈبل بعد میں آ رہا ہے. تو چینج ہو گیا نا, سگنیچر تو چینج ہو گیا, کیونکہ سگنیچر کے اندر یہ دیکھیں ٹائپ آف آرگومنٹس بھی میٹر کرتا ہے. اب دونوں کی ٹائپ سیم ہے لیکن پوزیشن آف آرگومنٹس بھی میٹر کرتا ہے کہ آرگومنٹ اسٹرنگ پہلے ہے یا اسٹرنگ بعد میں ہے, ڈبل پہلے ہے. بات فالو کر رہے ہیں. That means a class can also have multiple usual methods with the same name, not to confuse with method overriding. Method overriding ہم بعد میں پڑھیں گے, لیکن یہ method overloading ہے, ٹھیک ہے, 2 الگ الگ چیزیں, overloading and overriding, 2 different things. اچھا polymorphism اسی چیز کو کہا جاتا ہے. polymorphism بیسیکلی اس کا امبریلا نیم ہے. polymorphism کو اچیو کرنے کے لیے ہم میتھڈ اوورلوڈنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی کہے پولیمورفزم کو اچیو کرو اپنے سافٹ ویئر میں, تو آپ میتھڈ اوور لوڈنگ امپلیمنٹ کریں گے تو پولیمورفزم آٹومیٹکلی اچیو ہو جائے گا. Polymorphism allows a single method or operator associated with different meaning depending on the type of data passed to it. It can be realized through method overloading, جو کہ ابھی پڑھی ہے, اور ایک polymorphism operator overloading کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, جو کہ C++ میں ہوتا ہے. وہ ہمارے اس اسکوپ میں نہیں ہے, لیکن چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس کے اندر آپ ایک میتھڈ کا نام لکھ سکتے ہیں آپریٹرز کے نام سے. آپ کے آپریٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ پلس, مائنس, اسٹیرک, ڈویژن, ٹھیک ہے, پلس پلس, مائنس مائنس, ٹھیک ہے, یہ ہیں, یہ سارے آپریٹرز ہیں. اب یہ آپریٹرز کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے اپنے فنکشن کے لیے ہوتے ہیں. پلس پلس کے لیے یوز ہوتا ہے, اور ڈبل پلس ہو جائے تو وہ 2 انکریمنٹ کرتا ہے. مائنس مائنس کے لیے یوز ہوتا ہے, اور ڈبل مائنس ہو جائے تو وہ 2 کرتا ہے. سوری, 2 کرتا ہے, 2 کرتا ہے, 1 کرتا ہے, سوری. پلس پلس جو ہوتا ہے اس کے آگے +1 لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے, صرف پلس پلس ہے. اسی طرح مائنس مائنس بھی 1 کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپریٹرز ہیں, ان آپریٹرز کو ایز اے میتھڈز آپ لکھ سکتے ہیں, یعنی میتھڈ کے نام کی جگہ پہ آپریٹر لکھ دیں, یعنی پلس لکھ دیں نام کی جگہ پہ. تو پولیمارفزم اس کے تھرو بھی اچیو ہوتی ہے, لیکن یہ چونکہ جاوا میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا, یہ C++ کا کانسیپٹ ہے, تو اس لیے ایسے آپ چھوڑ دیں. ڈیفائننگ دا سیم میتھڈ ود ڈفرنٹ آرگیومنٹ ٹائپس, ٹھیک ہے, یہ جو ابھی بتایا. The method body can have different logic depend on the data type of arguments. اب جو اس کی باڈی ہوگی نا میتھڈ کی, تو وہ ظاہری بات ہے ڈفرینٹ ہوگی ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف ڈیٹا ٹائپ آف آرگومنٹس, کہ جو آرگومنٹس آپ اس کو پاس کر رہے ہیں. دیکھیں نا ابھی یہ باڈی ڈفرینٹ ہے نا, یہ دیکھیں یہ تینوں ہیں, لیکن اس کی باڈی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, اس کی باڈی میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, اس کی باڈی میں کچھ اور لکھا ہے, ڈپینڈنگ آن وٹ از بینگ پاس ٹو دیم. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد سینیریو ایک دیکھتے ہیں. A program needs to find a maximum of 2 numbers or strings. Write a separate function for each operation. For example, ہم ایسا میتھڈ لکھ رہے ہیں جو کہ میکسیمم فائنڈ کرتا ہے, یعنی اس کو 2 ویلیوز بھیجیں اور وہ ان میں سے میکسیمم ویلیو آپ کو بتا دے. فار ایگزامپل ہم یہ
سی میں اس کو اس طرح لکھیں گے اور جاوا میں اس کو اس طرح لکھیں گے. دیکھیے سی میں آپ ایک یہ میتھڈ بنائیں گے, اس کا نام آپ میکس انٹ کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو انٹیجر یعنی میکسیمم انٹیجر بتاتا ہے. اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہوگی؟ انٹیجر ہوگی, کیونکہ وہ ریٹرن کرے گا نا میکسیمم. اس کو ہم دو چیزیں بھیجیں گے, اے اور بی, انٹیجر اے اور انٹیجر بی. اسی طرح اسٹرنگ کا ہم اس طرح بنائیں گے میکس اسٹرنگ, اور اس کا کریکٹر کیونکہ وہ اسٹرنگ لے رہا ہے نا, تو اسٹرنگ جو ہے سی میں 4 سے امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ 4, اور پھر آپ اس کو ایک پوائنٹر بناتے ہیں 4 کا, ٹھیک ہے, پوائنٹر S1 پوائنٹر S2. یہ چھوڑ دیں, یہ آپ کے اسکوپ میں نہیں ہے, لیکن ان کو لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں کون اس میں سے ریڈیبل زیادہ ہے. تو دیکھیں چونکہ اس میں یہ پوائنٹر آ گیا نا, تو اس میں سمپل اسٹرنگ سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں جاوا میں, تو ظاہری بات ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ریڈیبل ہے. اینی وے, اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں. اس میں آپ کو میتھڈ اوور لوڈنگ کا پتہ چلے گا. اس کے اندر ہم نے جناب 2 میتھڈز بنائے ہیں, دونوں کا نام ہم نے سیم رکھ دیا, ٹھیک ہے. یہ کلاس ہے, اس کلاس کا نام ہے کمپیئر, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم نے ایک بنایا میتھڈ اسٹیٹک انٹیجر میکسیمم انٹیجر اے انٹیجر بی, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے اچھا, اب اسی کلاس میں ہم نے یہ الگ الگ نہیں بنایا, یہ آپ کو اگزامپل دینے کے لیے اسی کلاس میں ہم نے یہ میتھڈز بھی بنا دیں, اسی کلاس میں ہم نے مین میتھڈ بھی بنا دیے. اب دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ اسٹیٹک کیوں لکھا, کیونکہ یہ کلاس یہ والا میتھڈ جو ہے نا وہ کلاس میتھڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے لیکچرز میں آپ کو کلاس میتھڈز پڑھایا تھا, تو یہ کلاس میتھڈ ہے. کلاس میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ آبجیکٹس کے تھرو ایکسیس نہیں کریں گے, یہ اب کلاس کے اندر ہی یوز ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ یوز ہوا ہے, کوئی آبجیکٹ کا نام لکھ کے اسے استعمال نہیں کیا آپ نے, ڈائریکٹ آپ نے میتھڈ کا نام لکھا میکس, یہ دیکھیں آپ نے اس کو کال کر لیا. بات سمجھ رہے, کلاس میتھڈ جن کے ساتھ اسٹیٹک لکھ دیں گے وہ کلاس میتھڈ بن جائیں گے. وہ آبجیکٹ کے تھرو نہیں ہوتے, وہ یا تو اسی کلاس کے اندر کال ہوتے ہیں اور صرف نام لکھ کے کال ہو جاتے ہیں, یا اگر آپ ان کو کسی اور کلاس میں, فار ایگزامپل اگر یہ مین ادھر نہ ہوتا اور یہ مین ایک اور کلاس میں امپلیمنٹ ہوا ہوتا اور اس کے اندر سے آپ میکس کو کال کرنا چاہتے, تو پھر بہتر یہ تھا کہ انہیں اسٹیٹک نہ بنایا جاتا. لیکن اگر یہ اسٹیٹک تھے بھی صحیح, تو اس کلاس میں یعنی دوسری کلاس میں اگر آپ نے ان کو کال کرنا ہے تو پہلے آپ کلاس کا نام لکھیں کمپیئر اور پھر ڈاٹ میکس کریں. کلاس کے نام کے تھرو ایکسیس کرنا ہے, آبجیکٹس نہیں بنانے کمپیئر کے, جس طرح ابھی تک ہم نے دیکھا. اگر آپ نے اسٹیٹک لکھ دی کیونکہ وہ کلاس میتھڈ بن جاتے ہیں. وہ پھر آپ میرے لیکچر کو آپ دوبارہ سے دیکھیں, میں نے لیکچر میں یہ چیز ڈیفائن کی تھی. اینی وے, یہاں پہ جناب ہمارا پرپز ڈفرینٹ ہے. ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم ایک ہی نام کے 2 میتھڈ بنا لیے, میکس, اور اس کے اندر پیرامیٹرز بھی 2 ہیں. یہ دیکھیں انٹیجر اے انٹیجر بھی 2, اسٹرنگ اے اسٹرنگ بھی. لیکن کیا یہ ایرر دے گا سسٹم, کیونکہ 2 ایک ہی نام کے میتھڈ ہے اور وہ پیرامیٹر بھی 2 ہی لے لیں؟ نہیں, کیونکہ پیرامیٹرز کے ٹائپس ڈفرینٹ ہے. اس میں انٹیجر ٹائپ کے اور اس میں کیا ہے اسٹرنگ ٹائپ کے. تو آپ نے 2 میتھڈ ایک ہی نام کے لکھ دیے, ان کے اندر چیزیں ڈفرینٹ آ رہی ہیں. اس میں انٹیجر ویلیوز آ رہی ہیں اور اس میں اسٹرنگ. اس کے نیچے اب باڈی بھی ہم نے اس کی ڈفرینٹ, اف اے گریٹر دین بی ریٹرن اے ایلس ریٹرن بی. اور اس کے اندر بھی ہم وہی کر رہے ہیں کہ اگر بی بڑا ہے. اچھا, اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسٹرنگ کو, کیونکہ یہ تو انٹیجر ہے نا. اگر اے گریٹر دین بی, فار ایگزامپل آپ نے اس کو 10 پاس کیا اور 20 پاس کیا, تو آئے گا کہ اف اے گریٹر دین بی یعنی کہ 10 از گریٹر دین بی, تو ریٹرن اے, تو 10 تو نہیں ہے, بی سے بڑا اے نہیں ریٹرن ہوگا. ایلس ریٹرن بی, تو بی ریٹرن ہو جائے گا. بی کیا ہے 20, تو 20 بڑا ہی ہے, وہ ریٹرن ہو جائے گا. تو ہم نے بڑا کرنا. لیکن اس کے اندر اسٹرنگ کے اندر آپ اسی طرح نہیں لکھ سکتے اف اے گریٹر دین بی, کیونکہ اس میں اے اسٹرنگ ٹائپ ہے اور بی بھی اسٹرنگ ٹائپ ہے. تو اف اے گریٹر دین بی لکھیں گے تو غلطی ہو جائے گی, ایرر آ جائے گا. کیونکہ اسٹرنگ کو تو ایسے میچ نہیں کرتے نا, اسٹرنگ کوئی نمبر تو نہیں ہے, کوئی 10 20 15 ویلیو تو نہیں ہے. تو اسٹرنگ تو کریکٹرز ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک الگ سے ایک میتھڈ ہے
جو کہ آبجیکٹ کلاس میں, اگر آپ کو یاد ہو لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا, ہر کلاس ایک مین کلاس ہے جو کہ جاوا کے ساتھ آتی ہے جس کا نام ہے آبجیکٹ. اس کلاس کی چائلڈ کلاس ہوتی ہے ہر کلاس, جو بھی آپ کلاس بناتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے کلاس کمپیئر بنایا, آٹومیٹکلی یہ کس کی چائلڈ ہے؟ آبجیکٹ کلاس کی. ہم نے لکھا نہیں ہے کہ یہ چائلڈ ہے, کیونکہ چائلڈ بنانے کے لیے ہمیں یہاں لکھنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کو لکھتے تو کیسے لکھتے؟ کلاس کمپیئر ایکسٹینڈز آبجیکٹ. تو ہم نے ایکسٹینڈز آبجیکٹ نہیں لکھا, لیکن بائی ڈیفالٹ یہ آبجیکٹ کلاس کی چائلڈ کلاس ہے. اور آبجیکٹ کلاس میں ایک میتھڈ لکھا ہوا ہے کمپیئر ٹو, اور وہ کمپیئر ٹو میتھڈ جو ہے نا وہ اسٹرنگز کو کمپیئر کرنے کے لیے وہ ادھر لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ ہم اسی کے چائلڈ ہیں, اور آپ کو میں نے بار بار بتایا انہیریٹنس میں کہ چائلڈ اپنے پیرنٹ کی کلاس کے میتھڈز کو یوز کر سکتا ہے. اب یہ کمپیئر ٹو میتھڈ یہاں کہیں نہیں بنا ہوا, لیکن ہم اسے یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری پیرنٹ کلاس میں, پیرنٹ کلاس کے میتھڈ کو ہم بغیر بتائے یوز کر سکتے ہیں. اینی وے, تو جناب اف اے ڈاٹ کمپیئر ٹو بی لکھا آپ نے گریٹر دین 0. اب یہ دیکھیے کیسے کیا جاتا ہے, اے ڈاٹ کمپیئر ٹو بی, تو اے بی کے ساتھ کمپیئر ہو رہا ہے. تو اس کمپیئر کی ویلیو جو ہے اگر وہ 0 سے زیادہ آئے گی تو اے بڑا ہے, اور اگر 0 سے لیس آئے گی تو بی بڑا ہے. آپ جب بھی اسٹرنگ کی ویلیو کو کمپیئر کریں گے نا ایسے ہی کریں گے, ٹھیک ہے. تو جناب اب ادھر ہم دیکھیں مین کے اندر, پہلے تو ہم نے ایک S1 لے لیا, اسے ہم نے میلبرن کہہ دیا, S2 لے لیا, سڈنی کہہ دیا, S3 لے لیا, ایڈلیڈ کہہ دیا, ٹھیک ہے. آسٹریلین سٹیز کے ہم نے نام لکھ دیے. اے ہم نے 10 لے لیے, بی ہم نے 20 لے لیے. اب ذرا دیکھیے کہ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن میکس ہم کال کر رہے ہیں, اور اے کاما بی اسے دے رہے ہیں. تو اے کیا ہے 10 اور بی کیا ہے 20, تو اس کو ہم پرنٹ کرا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک میتھڈ کال ہے, تو اس سے کون سا میتھڈ کال ہو جائے گا؟ آٹومیٹکلی اے بی یہ والا کال ہوگا, کیونکہ اے جو ہے انٹیجر ٹائپ ہے اور بی کیا ہے انٹیجر. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, ویسے بہت ہی بیسک کانسیپٹ ہے, لیکن چونکہ میں آپ کو پروگرامنگ بھی ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں تو ایون بیسک کی بھی اوپر بات ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ آپ کبھی بھی ویریبلس, ایک ہی نام کے ویریبلس نہیں یوز کر سکتے بار بار. فار ایگزامپل یہاں پہ انٹیجر اے کر دیں آپ 10, اور پھر ایک اور انٹیجر اے کر دیں, وہ آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں یہ انٹیجر اے بی, یہاں پہ بھی اے بی یوز ہوا, یہاں پہ بھی اے بی یوز ہوا, تو بیسیکلی ان کے سکوپ کی بات ہے. یہ جو اے بی ہوگا اس کا سکوپ صرف اتنا ہے, یہ جو اے بی یوز ہوا ہے اس کا سکوپ اتنا ہے, اور یہ جو اے بی اس کا سکوپ صرف اس باڈی میں. تو یہ ان کو سکوپ جو ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے لوکل ویریبلز. یہ بھی لوکل. ہاں اگر ہم کوئی گلوبل ویریبل بناتے, گلوبل ویریبل کلاس کے بعد یہاں پہ, تو پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی. تو یہ گلوبل نہیں ہے, یہ لوکل ویریبلز ہیں. اینی وے, تو جناب جیسے ہی آپ نے میکسیمم اے بی لکھا, تو اب دیکھیں کمپائلر کیا دیکھے گا. کمپائلر دیکھے گا اے ہے انٹیجر ٹائپ, بی ہے انٹیجر ٹائپ, وہ خود بخود اس میکس پہ جائے گا, کیونکہ دیکھیں نام تو سیم ہے میکس میکس میکس, وہ اس میکس پہ جائے گا جس کے اندر 2 انٹیجر ویلیوز ہیں. تو وہ اے اور بی اس کو دے دے گا, اے اور بی, اور اے اور بی اصل میں کیا ہے 10 اور 20. تو اس اے کو 10 مل جائے گا, اس کو 20 مل جائے گا, تو اسی طرح کمپیئر ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد جناب آپ کال کر رہے ہیں میکس کو دوبارہ, اور اس کے اندر آپ S1 اور S2 پاس کر رہے ہیں. اب S1 کیا ہے میلبرن, S2 ہے سڈنی. اب چونکہ S1 اور S2 اسٹرنگ ٹائپ ہے تو وہ آٹومیٹکلی اسٹرنگ والے میکس پہ جائے گا, ٹھیک ہے. اور S1 اور S2 کو کہ کون سی سٹی بڑی ہے, بڑی سے مراد ان کا نام. تو نام کے یہ دیکھیں میلبرن کے کتنے سپیلنگز ہیں, زیادہ ہے نا, تو میلبرن ریٹرن ہوگا کیونکہ میلبرن بڑا نام ہے. اچھا, اور اسی طرح دوسرے میں ہم دوبارہ S1 اور S3 بھیج رہے ہیں, تو اس کے اندر پھر وہ کمپیئر ہوگا. اب اس ایگزامپل کو بتانے کا مقصد
صرف یہ تھا کہ میتھڈ اوور لوڈنگ آپ کو بتائیں کہ دیکھیں اسی چیز کا نام میتھڈ اوور لوڈنگ ہے کہ دو میتھڈ ایک ہی نام کے ہیں لیکن ان کے آرگومنٹس ڈفرینٹ ہیں, پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں. تو اس کو ہم کیا, تو اگر ایسا ہوا ہو نا تو آپ کہہ سکتے ہیں میتھڈ اوور لوڈنگ امپلیمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. دا نیو دس کی ورڈ, اب ایک چیز ہوتی ہے دس کی ورڈ. This keyword can be used to refer to the object itself. It is generally used for accessing class members from its own methods when they have the same name as those passed as arguments. لیکن this آپ تب یوز کرتے ہیں اب دیکھیں فار ایگزامپل یہ سرکل تھا, آپ کو اگر یاد ہوگا ہم نے, میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. دیکھیں اس سرکل کو ہم ایکس وائی آر ہے نا, جن کی ہم جو ویلیوز اس سرکل کو پاس کر رہے ہیں, سینٹر ایکس, سینٹر وائی اور ریڈیس, وہ ہم کنہیں اسائن کر رہے ہیں؟ وہ ہم کلاس کے ویریبلس کو اسائن کر رہے ہیں. سینٹر ایکس کر رہے ہیں ایکس کو, سینٹر وائی کر رہے ہیں وائی کو, اور ریڈیس کر رہے ہیں آر کو. اب اگر فار ایگزامپل ہم ان کے نام چینج کر دیں, سینٹر ایکس کو ہم ایکس کال کر دیں, سینٹر وائی کو وائی کال کر دیں, اور ریڈیس کو آر کال کر دیں, تو پھر یہ کوڈ کیسے بن جائے گا؟ یہ کوڈ بن جائے گا ایکس از اکول ٹو ایکس, وائی از اکول ٹو یہ بھی وائی, اور آر از اکول ٹو آر. اب کمپیوٹر کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ جو آر اسائن ہو رہا ہے آر کو, یہ ایکس اسائن ہو رہا ہے ایکس کو, تو یہ کون سا ایکس ہے اور یہ کون سا ایکس ہے؟ اگر ان کے نام بھی ہم ایکس وائی آر رکھ دیں تو وہ یہ نہیں سمجھے, وہ کنفیوز ہو جائے گا یہ کون سا ایکس ہے اور یہ کون سا, کیونکہ دونوں ایکس از اکول ٹو ایکس لکھا ہوا ہوگا, وائی از اکول ٹو وائی لکھا ہوگا, اور آر از اکول ٹو آر لکھا ہوگا. دیکھیں یہی سچویشن یہاں پہ ہے. ہم اسی کنسٹرکٹر کا, ہم یہ وہی کنسٹرکٹر لکھا جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا, لیکن اس میں ہم سینٹر ایکس سینٹر وائی کی جگہ ہم اسے سمپل ایکس وائی اور آر کال کریں. ایسی صورت میں آپ کو ایکس از اکول ٹو ایکس لکھنا پڑے گا, وائی از اکول ٹو وائی, اور آر از اکول ٹو آر. تو کمپیوٹر کنفیوز ہو جائے گا نا. تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے ساتھ میں دس کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں, دس ڈاٹ ایکس. اب یہ جو دس ہے نا, یہ آبجیکٹ کو ڈینوٹ کرتا ہے, یعنی جس آبجیکٹ نے اس کنسٹرکٹر کو کال کیا ہے, دس کا مطلب ہے وہ والا آبجیکٹ. تو دس ڈاٹ ایکس کا مطلب ہے اس آبجیکٹ کا ایکس. دیکھیں کسی بھی آبجیکٹ, دیکھیں ان ویریبلس کو ایکسس جب آپ کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کے تھرو, کیسے ایکسس کرتے ہیں؟ آبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں, آگے ڈاٹ لکھتے ہیں, اور آگے اس ویریبل کا نام لکھتے ہیں ایکس. ایسے ہی کرتے ہیں نا, آبجیکٹ ڈاٹ اور پھر ویریبل کا نام. تو ہم آبجیکٹ کا نام تو یہاں نہیں لکھ سکتے. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ فار ایگزامپل مین کی باڈی کے اندر ہم نے اے سرکل, دیکھیں میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ اب ہم کال کر رہے ہیں, ہم نے یہ آبجیکٹ بنایا نیو سرکل, اس کو ہم 3 ویلیوز لے رہے ہیں. اب یہ 3 ویلیوز کدھر جائیں گی؟ 10 12 20. اس کے لیے کنسٹرکٹر یہ بنا ہوا ہے جو ابھی ہم نے بنایا. یہ دیکھیں 3 ویلیوز ادھر آ رہی ہیں, 10 12 اور 20 اس کو اسائن ہو رہی ہیں. تو آبجیکٹ کا نام کیا ہے؟ آبجیکٹ کا نام ہے جناب سرکل اے. تو ہم اس کنسٹرکٹر میں سرکل اے کیوں نہیں لکھ دیتے؟ ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ لکھا ہم نے خود ہی ہے. کبھی کبھی آپ لکھتے ہیں اس طرح, اب چاہیں تو نہ لکھیں, لیکن اگر آپ نے اس طرح لکھ دیا ایکس وائی اور آر, ان کے وہی نام رکھ دیے جو نام ویریبلس کے ہیں, اور پھر آپ نے ان کو اسائن بھی انہی ویریبلس کو کرنا ہے, تو جناب ایکس از اکول ٹو ایکس لکھ دیں گے. اب کمپیوٹر کنفیوز ہو جائے گا. تو ہم کیوں نہیں کرتے کہ ہم آبجیکٹ کا نام یہاں لکھ دیتے, اے سرکل اے ڈاٹ ایکس نہیں لکھ سکتے. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیونکہ وہ سرکل اے جو نام ہے وہ اس کلاس کو تو نہیں پتا. اس کلاس کا سکوپ تو یہی سکوپ ہے. وہ سرکل اے جو آپ بنا رہے ہیں وہ مین میں بنا رہے ہیں, اور مین جو ہے ایک اور کلاس ہے. تو اس کلاس میں آپ اگر آبجیکٹ بنا رہے ہیں تو وہ آبجیکٹ کا نام جو ہے وہ اسی کلاس کی باؤنڈری کے اندر میٹر کرتا ہے, اس کا سکوپ ادھر ہی ہے.
اس کا نام آپ یہاں لکھیں گے تو ایرر آئے گا، کیونکہ یہ کلاس تو ایک الگ چیز ہے. اور اس کلاس کی یہ دیکھیں، یہ جو باڈی سٹارٹ ہوتی ہے نا کلاس کے آگے، یہ کرلی بریکٹ اور یہ کرلی بریکٹ بند، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا سکوپ اسی کلاس کے اندر ہے. فار ایگزامپل یہ ایکس وائی آر لکھے ہوئے ہیں، ان کا سکوپ اسی کے اندر ہے. ہاں ان ایکس وائی آر کو آپ مین کے اندر یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہے ایک، کہ اس کلاس کا آبجیکٹ بنائیں، پھر اس آبجیکٹ کے آگے ڈاٹ لکھیں اور پھر ایکس کال کریں تو پھر یہ والا ایکس کال ہوگا. تو بات ہوتی ہے سکوپ کی، اس کا سکوپ صرف اتنا ہے، اس کا سکوپ ادھر ہے. اب وہ جو اے سرکل بنا ہے وہ مین میں بنا ہے، یہ والا اے سرکل، یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ سرکل ہے، یہ کہاں بنایا آپ نے؟ مین میں. کس کلاس میں بنایا؟ کلاس کا نام ہے ٹیسٹ سرکلز. تو جناب اس اے سرکل اے ریکگنائزیبل ہے اونلی ان دس کلاس، باہر نہیں اس کا کام. تو لیکن یہ کنسٹرکٹر تو سرکل اے کے لیے بن رہا ہے، کیونکہ آپ نے سرکل اے کے تھرو اس کنسٹرکٹر کو کال کیا. تو اسی لیے سرکل اے لکھنے کی بجائے دس لکھ دیں گے تو دس کا مطلب ہوگا سرکل اے، جس نے اس کو کال کیا وہ والا آبجیکٹ. بات سمجھ آئی؟ اب اسی میتھڈ کے اندر یار ہم نا ایک اور چینجز بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک اور سرکل ڈی بنائیں اور ڈی کے اندر بھی ہم اسی کنسٹرکٹر کو کال کریں جس کے اندر 3 ویلیوز دے رہے ہیں، لیکن اس کی ویلیوز ہم ذرا ڈفرینٹ دیں. 15.0 12 کی جگہ 15.0، 20 کی جگہ 30.0 فار ایگزامپل. ایک اور بناتے ہیں سرکل ڈی کے نام سے. اب وہ بھی یہی کنسٹرکٹر کال کرے گا اور وہ بھی 3 ویلیوز دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو دس ہوگا نا، جب سرکل ڈی کے لیے یہ کال ہوگا تو اس دس کا مطلب ہوگا سرکل ڈی، اور جب یہ سرکل اے کے لیے کال ہوگا تو دس کا مطلب ہوگا سرکل اے. یعنی جس آبجیکٹ نے سرکل کو کال کیا ہے دس کا مطلب ہے وہ والا آبجیکٹ. یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، دس کی ورڈ کین بی یوز ٹو ریفر ٹو دا آبجیکٹ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، اور یہ ایسی سچویشن میں یوز ہوتا ہے جب کنفیوژن آ رہی ہو. جب کنفیوژن آ رہی ہو تو اس کنفیوژن کو آپ ایسے ڈیل کر سکتے. اب ان دونوں کا نام ایکس ایکس ہے، لیکن یہ دس ڈاٹ ایکس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا ایکس، اور یہ والا ایکس کون سا ہے؟ یہ والا ایکس. تو اب کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا چونکہ یہ دس ڈاٹ ایکس لکھا ہوا ہے، تو چونکہ دس کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ ڈاٹ ایکس کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے جو کلاس کے ویریبلز ہوتے ہیں. اور یہ تو چونکہ دس کے بغیر لکھا ہوا ہے تو یہ والا ایکس اسی میتھڈ کا ہے. یہ میتھڈ کیا ہے؟ کنسٹرکٹر. اور اس کنسٹرکٹر کے اندر ایکس کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ والا. تو یہ والا ایکس کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ والا ایکس ہے، اور یہ والا ایکس ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسٹیٹک ممبرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسٹیٹک ممبرز میں نے آپ کو لیکچر کے دوران تو بتایا تھے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. Java support definition of global methods and variables that can be accessed without creating objects of a class. Such members are called static members. Define a variable by making with the static method. This feature is useful when we want to create a variable common to all instances of a class. میں نے آپ کو بتایا تھا static members ہوتے ہیں class کے members، اور وہ تمام آبجیکٹس ان کو شیئر کرتے ہیں. اسی لیے اسٹیٹک ڈیٹا تمام آبجیکٹس شیئر کریں گے، اسٹیٹک میتھڈ جو ہوگا وہ تمام آبجیکٹ شیئر کریں گے. بات سمجھ آئی؟ ادروائز آبجیکٹ کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹک کا ورڈ کسی فیلڈ کے ساتھ نہیں لکھیں گے، کسی ڈیٹا کے ساتھ نہیں لکھیں گے، میں نے آپ کو یہ جو بتایا تھا یہ کیا ہے؟ ایکس وائی آر. اور یہ ایکس وائی آر ہر آبجیکٹ کے لیے الگ الگ ویلیو رکھتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ دیکھیں یہ ایکس وائی آر ہے، یہ ایکس وائی ہے اور یہ آر ہے. تو یہ ایک آبجیکٹ بنایا تھا سرکل اے، اس کے اپنے ایکس وائی آر ہے، سرکل بی کے اپنے ایکس وائی آر ہے، سرکل سی کے اپنے ایکس وائی آر ہے. لیکن اگر انہی ایکس وائی آر کے ساتھ آپ یہاں اسٹیٹک لکھ دیں تو پھر یہ مختلف آبجیکٹس جو ہیں وہ ایکس وائی آر مختلف نہیں رکھ سکتے. وہ ایکس وائی آر کی ویلیو سیم ہوگی جو تمام آبجیکٹس کے لیے سیم ہوگی. ایسی صورت میں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اسٹیٹک لکھ دی ہے تو ایسی صورت میں یہ کلاس ویریبلز بن گئے ہیں، اور اب یہ تمام آبجیکٹ صرف ان کو شیئر کر سکتے ہیں. شیئر سے مراد ان کی ویلیو سب کے لیے سیم ہوں گی.
ٹھیک ہے جی, انہی کو کہا جاتا ہے اسٹیٹک ممبرس. One of the most common example is to have a variable that could keep account of how many objects of. اچھا یہ کہاں یوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ ہمیشہ تو نہیں چاہیں گے کہ ایسے ویریبلز ہوں جو تمام آبجیکٹس کے لیے شیئر ہوں, کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں ہر آبجیکٹ اپنے ویریبل ڈفرینٹ رکھے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو پرسن کلاس کی مثال دی تھی کہ پرسن کلاس میں ویریبلز کون سے ہوتے ہیں؟ فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, مڈل نیم, ایج. اب علی ہوگا تو علی تو نہیں چاہے گا کہ اچھا اگر آپ ان فرسٹ نیم, چلو ہم فرسٹ مڈل لاسٹ نیم کو یوز نہیں کرتے, فار ایگزامپل ہم صرف نیم یوز کرتے ہیں. تو جناب ایک پرسن کلاس ہے, اس کے ویریبلز ہیں, اس کے ڈیٹا فیلڈز ہیں یا ویریبلز ہیں نیم اور ایج. اب جب پرسن کلاس کا آبجیکٹ بنے گا علی, تو علی کا نیم کیا ہوگا؟ علی, اور علی کی ایج ہوگی اس کی اپنی ایج, فار ایگزامپل 20. دوسرا آپ نے پرسن ہی کلاس کا دوسرا آبجیکٹ بنا دیا نادیہ, تو نادیہ کا نیم کیا ہونا چاہیے؟ نادیہ. نادیہ کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل 21. اب یہ دو آبجیکٹ ہیں, دونوں آبجیکٹ کے اب اگر آپ نے نیم کو اسٹیٹک بنا دیا تو نادیہ اور علی الگ الگ نیم نہیں رکھ سکتے, کیونکہ نیم اسٹیٹک بن گیا ہے. تو اب وہ اسٹیٹک ہوگا, نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اسٹیٹک. اب وہ کلاس ویریبل بن گیا, اب اس کے اندر ایک ہی نام ہوگا. اب علی اور نادیہ کو, یا تو علی نادیہ کو بھی علی نام قبول کرنا پڑے گا, یا علی کو بھی نادیہ نام قبول کرنا, کیونکہ نام تو ایک ہی رکھ سکتے ہیں آپ. تو ایسی صورت میں, جب ایسی صورت ہو تو ظاہری بات ہے آپ نیم کو اسٹیٹک نہیں بنائیں گے اور ایج کو بھی اسٹیٹک نہیں بنائیں گے, ادروائز پھر ایج کی ویلیو. ہاں کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویلیو ایک ہی رہے اور تمام اس کو ایک ہی یوز کریں. فار ایگزامپل ابھی ہم نے سرکل کی کلاس یوز کی تھی, سرکل کے اندر ہم نے ایک ویلیو یوز کی تھی پائی کی. پائی کی کیا ویلیو ہوتی؟ 3.14. اب اس پائی کو آپ سرکل کلاس کا ویریبل بنا سکتے ہیں, جہاں آپ نے ایکس وائی آر لکھا ہے نا, وہیں پہ ایک اور بھی ایڈ کر دیں پائی. لیکن اس پائی کو اب آپ کو اسٹیٹک بنانا پڑے گا اور اس پائی کی ویلیو وہیں پہ انیشلائز کرنی پڑے گی, پائی از اکول ٹو 3.14. اب آپ کو پتا ہے کہ پائی کی ویلیو چینج نہیں ہوتی, وہ آپ جتنے آبجیکٹ بنا لیں, سرکل اے, سرکل بی, سرکل سی, سرکل ڈی, وہ سارے پائی 3.14 ہی یوز کریں گے, کیونکہ پائی کی ویلیو فکس ہوتی ہے 3.14. اب اس پائی کو اگر آپ کلاس کا ویریبل بنائیں گے تو اب آپ کو لازمی اسے اسٹیٹک بنانا چاہیے, ادروائز کوئی بھی آبجیکٹ اس کو چینج کر سکتا ہے اور اس کو اپنے مطابق یوز کر سکتا ہے. سرکل اے جو ہے وہ پائی کی ویلیو چینج کر دے, اس کو 3.14 کی جگہ 5 رکھ لے, جو کہ غلط ہوگا, 3.14 ہی ہونی چاہیے. سرکل بی اس کو چینج کر سکتا ہے. تو اس لیے ایسی سچویشن میں ہم اسے اسٹیٹک ویریبل بنا دیں گے. دیکھیں ابھی تک ہم نے جو سرکل کلاس کی ایگزامپل یوز کی تھی اس میں ہم نے پائی کو الگ سے ویریبل نہیں بنایا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم بنانا چاہیں تو ہم اس کو پھر اسٹیٹک بنائیں گے. Okay, Java creates only one copy for a static variable which can be used even if the class is never instantiated. کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل سرکل کلاس ہے, اس کے اندر کلاس ویریبلز 1 فار سرکل کلاس, ہاؤ مینی سرکل, پبلک اسٹیٹک انٹیجر نمبر سرکل. اب فار ایگزامپل ہم ایک کاؤنٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں سرکل کلاس میں. ایک تو میں نے آپ کو پائی کی ایگزامپل دی ہے اسٹیٹک ویریبل کی, ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں سرکل کے اوپر. فار ایگزامپل آپ ایک ویریبل رکھ رہے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں اسٹیٹک انٹیجر نم سرکلز, جو آپ کو یہ کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے کہ کتنے سرکلز بن رہے ہیں. انسٹنس ویریبلز تو وہی سیم ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی بنائے تھے, ایکس وائی آر. تو یہ ہو گیا کلاس ویریبل اور یہ انسٹنس ویریبل ایکس وائی آر جو. اچھا, ایکسس ود دا کلاس نیم. اب یہ جو نم سرکلز ہیں نا, یہ آبجیکٹ کے نام کے ساتھ ایکسس نہیں کرنا, میں بار بار بتا رہا ہوں. اگر کوئی آبجیکٹ بنائیں گے نا ان کے نام کے ساتھ, بلکہ ڈائریکٹ کلاس کے نام کے ساتھ ایکسس کرنا. کلاس کا نام کیا ہے؟ سرکل. سرکل ڈاٹ نم سرکل از اکول ٹو این سرکل. اگر آپ نے کبھی یوز کرنا ہے تو اس طرح یوز کرنا. اچھا, ایگزامپل میں دیکھتے ہیں ابھی ہم کہ جناب ہم اس کو اسٹیٹک انٹیجر نم سرکل کو شروع میں ہم 0 کی ویلیو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ کیا, اور ہم نے جو کنسٹرکٹر تھا نا
اس کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے ایک لائن ایڈ کر دی ہے, یہ جو نم سرکل تھا نا کلاس ویریبل, اس کو پلس پلس کر دیے, یعنی یہ کنسٹرکٹر جتنی دفعہ کال ہوگا یہ پلس پلس ہوتا رہے گا. اب یہ ایک دفعہ کال ہوگا تو نم سرکل شروع میں کیا ہے 0 پلس پلس, یعنی جب یہ پہلی دفعہ کوئی آبجیکٹ بنے گا, ایک آبجیکٹ بنے گا اور وہ اس کنسٹرکٹر کو کال کرے گا تو نم سرکل کیا ہو جائے گا 1. دوسرا آبجیکٹ بنے گا وہ اس کو کال کرے گا, نم سرکل کیا ہو جائے گا 2. اب خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ جو پہلا سرکل جب یہ کنسٹرکٹر کال ہوگا وہ ایک اور آبجیکٹ کے تھرو کال ہوگا, پھر ایک دوسرا آبجیکٹ بنائیں گے, یہ دوسرا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھ خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے آبجیکٹ کے تھرو یہ کنسٹرکٹر کال ہوا تو دیکھیں یہ اپ ڈیٹ ہو گیا پلس پلس, دوسرے کے تھرو کال ہوا تو یہ پھر اپ ڈیٹ ہو گیا, کیونکہ یہ کسی آبجیکٹ کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ تو کلاس کی پراپرٹی ہے. اسی لیے یہ ہر آبجیکٹ کے لیے ڈفرنٹ نہیں ہے بلکہ سب آبجیکٹ کے لیے سیم ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یوزنگ اسٹیٹک ویریبل پبلک کلاس کاؤنٹ سرکلز. اب اس کے اندر آپ نے یہ دیکھیں سرکل اے بنایا 10 12 20, سرکل بی بنایا تو نم سرکل اس کے ساتھ 1 ہو گیا, اور جب یہ دوسرا آبجیکٹ بنایا تو پھر وہی کنسٹرکٹر کال ہوا تو یہ دیکھیں نم سرکل کیا ہو گیا 2. ٹھیک ہے, اب یہ نم سرکل دیکھیں دونوں آبجیکٹ اس کو شیئر کر رہے ہیں, ہر آبجیکٹ کی اپنی اپنی جو سمپل ویریبلس تھے نا, یعنی اس میں جو ویریبلز آپ نے دی ہیں وہ ہر آبجیکٹ کی اپنی اپنی ہے. سرکل اے کی 10 12 اور 20 ہے, سرکل بی کی 5 3 اور 10 ہے, کیونکہ آپ نے یہی اسائن کی. لیکن جو کلاس ویریبل ہے اسٹیٹک ویریبل ہے وہ دونوں شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. انسٹنس ورسز اسٹیٹک ویریبل. انسٹنٹ ویریبل 1 کاپی پر آبجیکٹ اور اسٹیٹک ویریبل 1 کاپی پر کلاس, یہی بس فرق ہے اس کا. اسی طرح اسٹیٹک میتھڈ بھی ہوتے ہیں. A class can have methods that are defined as static. For example, main method. اب main method آپ دیکھیں, main method جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اسٹیٹک کا ورڈ لکھا ہوتا ہے, کیونکہ مین میتھڈ جو ہے وہ شیئرڈ ہو رہا ہے, وہ سب کے لیے سیم ہے, تو اسی لیے اس کو اسٹیٹک کہتے ہیں. اسٹیٹک میتھڈ کین بی ایکسیسڈ وداؤٹ یوزنگ آبجیکٹس, آلسو دیر از نو نیڈ ٹو کریٹ آبجیکٹس. اسٹیٹک میتھڈ جو ہوتے ہیں نا وہ آبجیکٹس کے تھرو نہیں ہوتے, جس طرح اسٹیٹک ویریبلز آبجیکٹ کے تھرو کال نہیں ہوتے, اسی طرح اسٹیٹک میتھڈ بھی آبجیکٹ کے تھرو کال نہیں ہوتے, اور یہ کلاس کے تھرو کال ہو سکتے ہیں. They are predefined with code. Static methods are generally used to group relatively library functions that don't depend on data member of its class. For example, math library function. یہ دیکھیں, اب اس کے اندر ہم نے دو اسٹیٹک بنا دیے, اسٹیٹک انٹیجر میکس, اسٹیٹک اسٹرنگ میکس, وہی جو میکس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. تو اب ان کو کال کیسے کریں گے آپ؟ کلاس کا نام اور پھر ڈاٹ میکس, کلاس کا نام اور ڈاٹ میکس. میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹک میتھڈس کو بھی آپ کلاس کے نام کے ساتھ ایکسس کریں گے, تو یہ دیکھیں, اور آبجیکٹ کے نام میتھڈ نام کے ساتھ نہیں کریں گے. Static methods restriction, they can only call other static methods, they can only access static data, they cannot refer to this or super. تو یہ ان کی کچھ restrictions ہیں. تو یہ تو ہماری آج کی لیب یہاں پہ ختم ہوتی ہے. آج کی لیب میں بھی ہم نے کچھ ایڈوانس فنکشن میتھڈس پڑھے, ایڈوانس فیچرز پڑھے, ٹھیک ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے. سب سے پہلے جی کنسٹرکٹرز الاؤ سیملیس انیشلائزیشن آف آبجیکٹس, ہم نے کنسٹرکٹر کے تھرو انیشلائزیشنز دیکھی آبجیکٹس کی, ٹھیک ہے. پھر کلاسز کین ہیو ملٹیپل میتھڈز ود دا سیم نیم, ہم نے اوور لوڈنگ دیکھی کہ کلاسز سیم نیم کا میتھڈ رکھ سکتے ہیں جس کو پولیمورفزم بھی کہتے ہیں. کلاسز کین ہیو اسٹیٹک ممبرز وچ سرو ایز گلوبل ممبرز آف آل آبجیکٹس آف اے کلاس. جس طرح سی کے اندر گلوبل ممبرز ہوتے ہیں نا, تو کلاسز کے اندر اسٹیٹک ممبرز آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ گلوبل ہوں گے. اگر آپ نے سی پڑھی ہوئی اس میں گلوبل کا کانسیپٹ ہے, ادھر ہم اسے اسٹیٹک ورڈ یوز کرتے ہیں. کی ورڈز, کنسٹرکٹرز, پولیمورفزم, میتھڈ اوورلوڈنگ, دس اسٹیٹک ممبر, اسٹیٹک ویریبل اور اسٹیٹک میتھڈز. تو یہ والے کانسیپٹس ہم نے آج کی لیب میں کور کیے ہیں, کنسٹرکٹر, پولیمورفزم, میتھڈ اوورلوڈنگ, دس اسٹیٹک ویریبل اور اسٹیٹک میتھڈز. تو یہ تو تھی جناب آج کی لیب
جس کے اندر ہم نے یہ چیزیں کور کی ہیں. نیکسٹ لیب کے اندر ہم اسی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے کلاسز کو بھی پڑھا, آبجیکٹس کو بھی پڑھا. And methods are the basic component used in Java programming. We have discussed how to define a class, how to create objects, how to add data fields and methods to classes, and how to access data field and methods to classes. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو آج کے لیب میں ہم نے یوز کیا. اچھا, اس میں میں پھر آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہم نے جتنے کوڈ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ آپ وہ سارے کوڈز امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. آپ سارے کوڈز کو ایکلپس میں لکھیں, پھر ان کے ساتھ پلے اراؤنڈ کریں, ان کے ساتھ ان کی ویلیوز چینج کریں, ان کے اندر آپ ڈفرینٹ چیزیں ایڈ کریں. ایک میں نے آپ کو 3 کنسٹرکٹر کی مثال دی ہے, آپ چوتھا کنسٹرکٹر اس میں ایڈ کر کے دیکھیں کیا وہ ہوتا ہے. پھر ہم نے اسٹیٹک کی مثال دیکھی, تو آپ اسٹیٹک ویریبل زیادہ سے زیادہ یوز کر کے دیکھیں, اور پھر ان کو آبجیکٹس کے تھرو ایکسیس کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایرر آتا ہے یا ہو جاتا ہے ایکسیس, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے پولیمارفزم کا اوور لوڈنگ کے اندر آپ 1-2 ایکسٹرا میتھڈز ایڈ کریں اور ان کی اوور لوڈنگ کرا کے دیکھیں, ٹھیک ہے. آپ جتنا پلے اراؤنڈ کریں گے, لیبس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کوڈ کے ساتھ ایکسٹرا چیزیں کریں. آپ کو ایکسرسائزز تو ملیں گی لیب میں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے حل کرنی ہے. ان کے علاوہ بھی یہ جو ایگزامپلز میں آپ کو لیب لیکچرز میں بتا رہا ہوں, یہ چیزیں بھی آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, ان کے ساتھ پلے کر کے دیکھیں, ان کے ویلیوز چینج کر کے دیکھیں, اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی لرننگ بڑھے گی. تو یہ تو تھا ہمارا آج کی لیب کا. نیکسٹ لیب میں ہم کچھ انہیریٹنس کے بارے میں دیکھیں گے, جو کہ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں. تو آج کی لیب یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ لیب میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.